اردو کل 10ویں کلاس کی پہلا سبق اردو کا حضرت سلمان فارسی. تو اس میں سب سے پہلے ہم کو سبق اچھے سے پڑھنا ہے 3-4 مرتبہ. اداریہ میں سبق کے متعلق خاص خاص باتیں درج کی جاتی ہیں، تو اداریہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سبق پڑھنے سے پہلے اس کا متن، اس میں کیا ہے بات کہی گئی ہے، تو اداریہ آپ غور سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی مانی نہیں ہوتے، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ معلومات کی فکر. عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں و پہاڑوں میں گھبراتا ہے. انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے. ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے. انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف نہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے. مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی. دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی. حضرت سلمان فارسی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی. حضرت سلمان کے والد ابو زخشاں بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے. کسی وجہ سے انہوں نے سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی. اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے. ان کا پہلا نام مابا تھا. وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے. اسی لیے بچپن سے ہی ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. انہوں نے کم عمری میں ہی مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کا دیکھا تاروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے. ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا. کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا. حضرت سلمان کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے. گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے. گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روزات اپنے والد کو سنائی. یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. حضرت سلمان کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. وہاں اسی طریقے سے اس کا دوسرا پیراگراف نیکسٹ سیشن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اسی سبق کو اچھے سے پڑھ لیجیے 2-3 مرتبہ. سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے، والد کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، اور کس طرح ان کی تربیت ہوئی، اور کس طرح یہ مختلف سوالات کے جوابات آٹومیٹک آپ دے سکیں گے. اس لیے سبق کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.